السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، دیکھو الحمدللہ آپ کا سبقہ، آپ کی جماعت وہ اہل علم کی جماعت ہے جن کے سامنے میرے جیسے طالب علم کا بیان کرنا یا بات کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے اساتذہ کے سامنے سبق کا سنانا ہے۔ بس اسی نیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان تو نہیں کروں گا، مگر جو حالات حاضرہ ہے اور ہم علماء اکرام امت کی کس طریقے سے رہبری رہنمائی ان حالات کے اندر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں میری ایک عادت یہ ہے کہ میں جہاں پر بھی علماء میں اور اہل علم میں بات کرتا ہوں، آخر کے 10 منٹ اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو دیے جائیں گے، تو پھر ہمارے مذاکرے کی جو مجلس ہے وہ پوری طرح سے مکمل ہوں گی۔ دیکھو یہ بات علماء کے مجلس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تو آج تک امت کی ہر لائن سے، ہر طرح سے رہبری رہنمائی اگر کسی طبقے نے کی ہے تو وہ علماء کے طبقے نے کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جمع کر دیا جائے۔ اگر ان احادیث کو نہیں جمع کیا گیا تو ان کے ضائع ہونے کا ڈر اور اندیشہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہ ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم بھی میرا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ زندہ ہے، ان کے موجودگی کے اندر کون ہمارے پاس میں حدیث سیکھنے کے لیے آئے گا۔ پھر اکیلوں نے ہمت کی، لوگوں کے دروازوں پہ جانے لگے اور دوپہر کے وقت میں جانے لگے۔ پھر لوگ ان سے یہ کہتے کہ ارے بھائی تم اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہو، تم نے کیوں تکلیف کی، تم کیوں ہمارے گھر کے سامنے دوپہر سے بیٹھے ہوئے ہو، تم اگر آواز دیتے تو ہم آ جاتے۔ لیکن وہ یہ کہتے کہ نہیں، میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور اس کے بعد بخاری شریف کے اندر سب سے زیادہ اگر روایتیں کس کی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ بڑے شیوخ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو صحابہ کے دور میں ہی سب سے بڑی رہبری ہم کو انہی علماء سے ملتی ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے کے علماء تھے۔ 4 عبداللہ صحابہ میں ایسے گزرے ہیں جو بڑے اکابر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ہم لوگ حنفی لوگ ہیں تو ہماری تقریباً جو حدیثیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں وہ اکثر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور شوافع جو ہے وہ اکثر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات پر عمل کرتے۔ ان کے علاوہ بھی جب صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور شروع ہوا، تو تابعین کے زمانے میں پھر علماء کی جماعت کھڑے ہو گئی امت کی صحیح طرح سے رہبری رہنمائی کرنے کے لیے، جن میں حضرت حسن بصری تھے، مجاہد تھے، محمد ابن منکدر تھے، محمد ابن سماک تھے، جن کے اندر حضرت لیث ابن سعد تھے، جن کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ تھے، جن کے اندر اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بڑے بڑے تابعین تھے جن لوگوں نے دراوردی تھے، جن لوگوں نے اس زمانے میں اب ذمہ داری کو سنبھالا اور علم کو انہوں نے باقی رکھا، اور صرف علم کے لائن سے رہبری نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ کے ہم کو خالی مسائل معلوم ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ضرورت پڑنے پہ حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ مل کر اس زمانے کے ظالموں کے خلاف جہاد بھی کیا تھا۔
اس وجہ سے ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا۔ یہ بھی واقعات ہمارے تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ اس زمانے کے جو اہل علم تھے، جہاں ان کو جہاد کرنے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے راستے میں نکل گئے، جہاں ان کو حدیث کا درس دینے کی ضرورت پڑی انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ جس لائن سے بھی امت کی رہبری رہنمائی اور امت کو گائیڈ کرنے کا مسئلہ آیا تو ہمارے علماء نے اس طریقے سے اس زمانے میں امت کی رہبری رہنمائی کی۔ اور خود حکایت صحابہ میں وہ واقعہ موجود ہے کہ حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر کو بیت اللہ کے سامنے کیوں اس نے ذبح کر دیا؟ اس لیے کہ سعید ابن جبیر جو تھے انہوں نے حجاج اور اس کا جو بادشاہ تھا ان کے خلاف میں جہاد کیا تھا، لڑائی کی تھی، بغاوت کا بگل بجایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے اہل علم کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ تو ضرورت پڑی تو یہ لوگ ان کے خلاف میں بھی کھڑے ہوئے، ہر طریقے سے انہوں نے امت کی رہبری کی، رہنمائی کی۔ تو انہی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ تفسیر، یہ سارے علوم آج ہمارے زمانے میں جو 101% آتھینٹک ہے بغیر ملاوٹ کے، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ اس زمانے میں قربانیاں نہیں دیتے اور یہ بولتے کہ نہیں بابا میں تو اپنے بیوی بال بچوں میں مست ہوں، میرے کو کیا ضرورت ہے؟ تو بتاؤ قرآن حدیث کا یہ علم جو آج تک ہمارے تک سینہ بہ سینے چلتے آ رہا ہے، کیا یہ آتھینٹک طریقے سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ نہیں محفوظ رہ سکتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل، اس کو 11 طریقوں سے انہوں نے بائبل بنا دیا، وہ نہیں محفوظ رہ سکی۔ ان کے علماء نے جب اس کی قدر نہیں کی، اس کے حفاظت کا انہوں نے برابر سے دھیان نہیں رکھا، آپ کو دنیا میں 11 سے 12 نمونے کی بائبل اور انجیل آج کے زمانے میں ملے گی۔ کسی بھی مذہب کی کتاب نہیں، غیر لوگوں کے بھی جو مذہب کی کتابیں ہیں جیسے رامائن وغیرہ یہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک رامائن نہیں ہے، وہ بھی 15 نمونے کی آپ کو بازار میں ملیں گی۔ الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ علماء کی قربانیاں تھی، علماء کی محنت تھی کہ قرآن حدیث کا علم محفوظ رہا۔ اب ہندوستان میں ہم آتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہمارے جو اکابر علماء تھے، حضرت سید احمد شہید سر ہندی رحمت اللہ علیہ سے ہم چلیں گے تو ایسے ہمارے جو اللہ والے تھے، ہمارے جو اکابر علماء تھے، انہوں نے جب بھی باطل نے سر اٹھایا، چاہے وہ اکبر بادشاہ کی شکل میں تھا، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ بعد کے جو علماء کا سلسلہ چلا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے تمام بیٹے اور ان کے بعد میں ہمارے اکابرین دیوبند، ان لوگوں نے ہر زمانے میں جس طریقے سے بھی باطل نے سر اٹھایا، ہمارے علماء نے اس کا مقابلہ کیا۔ واقعات ہم لوگ بارہا سنتے آتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ساری مثالیں ہیں، ہمارے سامنے وہ سارے واقعات ہیں۔ جنگ آزادی میں کس طرح سے علماء دیوبند نے قربانیاں دی، کس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے ہر اعتبار سے، جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، ایک طرف دارالعلوم میں بیٹھ کے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں اور دوسری طرف ضرورت پڑی تو انگریزوں کے خلاف میں ریشمی رومال کی تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ وہی مولانا حسین احمد مدنی صبح میں دارالعلوم میں بخاری شریف کا درس دے رہے اور شام میں جو ہے جنگ آزادی کے جلسے میں شرکت کر کے انگریزوں کے خلاف آواز بھی لگا رہے۔ ہمارے اکابرین نے ایسے ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو فٹ کیا، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج تم اور میں یہاں پہ آزادی کا سانس لے رہے۔ ورنہ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت تھا، اس وقت میں تو اس ملک میں ایسی آوازیں لگی کہ ان کو سب کو رگڑ کے اور پکڑ کے جو ہے پوری طرح سے پڑوس کے ملک میں بھیج دیا جائے۔ مگر حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ جو سیکولر ہمارے اکابرین اور علماء تھے، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بھائی ہندوستان کو سیکولر ملک رہنے دیا جائے، جو مسلمان یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو پوری آزادی دی جائے۔ تو گاندھی جی وغیرہ اس زمانے کے جتنے بھی سیاسی لیڈر تھے، تمام نے مل کے یہ پرپوزل پاس کیا، جس کی وجہ سے یہ ملک سیکولر باقی رہا۔ ورنہ اگر ہمارے وہ بڑے، ہمارے وہ اکابرین، ہمارے وہ بزرگان دین اس زمانے میں یہ آواز نہیں لگاتے تھے
تو پھر یہ ملک ہندوستان ایسا رہتا تھا جہاں پہ مسلمانوں کو سیکنڈ سٹیزن کا درجہ ہوتا تھا، نہ جہاں پہ مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل رہتا تھا، نہ مسلمانوں کو الیکشن میں کھڑے رہنے کا حق حاصل رہتا تھا، نہ مسلمانوں کو برابری کا حق حاصل رہتا تھا۔ ہمارا حال سیکنڈ سٹیزن کا ہو جاتا تھا، لیکن آج ہم کو برابری کا حق حاصل ہے۔ مسلمان یہاں پہ الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتا ہے اور جس کو چاہے اس کو ووٹ بھی ڈال سکتا ہے۔ جو حقوق ہندوستان کے ایک دوسرے مذہب والے کو حاصل ہے اتنے ہی حقوق مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے بھائی؟ بولو، ہمارے بڑوں کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ علماء کے۔ اور اگر وہ خانقاہوں میں بند رہتے تھے، نہیں بابا اپنا کام نہیں ہے، پالیٹکس وغیرہ، جیسے ہمارے زمانے میں بہت سے نادان یہ بولتے ہیں کہ نہیں پالیٹکس وغیرہ اپنا کام نہیں ہے، اپن تو مسجد اور مصلے والے آدمی ہیں، اپنا کام تو بس تسبیح تلاوت کا کام ہے، یہ سب اپنا کام نہیں ہے۔ اگر ہمارے اس زمانے کے اکابرین حضرت شیخ الہند وغیرہ یہ بولتے تھے بابا ہم تو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں طلبہ ہمارے یہاں بخاری کا درس لے رہے ہیں، اپنے کو کیا ضرورت پڑی انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی، تو بتاؤ آج ہم لوگ یہاں پہ سکون کا سانس لیتے تھے کیا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ اس زمانے میں یہ بولتے تھے کہ بھئی میرا کام نہیں ہے یہ کرنے کا، اپنے کو کیا کرنے کا پالیٹکس سے، اپنے کو کیا لینا دینا ہے ان لوگوں سے، تو بتاؤ یہ جو برابری کا درجہ اور حق ہم کو ملا ہوا ہے وہ ملتا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین، قرآن کے تفسیر انہوں نے لکھی ہے، مفسر قرآن ہے وہ اگر اپنے زمانے میں یہ سوچتے تھے کہ بھائی مجھے کیا کرنے کا ہے یہ انگریزوں سے لڑ کے اور جھگڑ کے، میں اپنا کام کروں لکھنے کا پڑھنے کا، تو مجھے بتاؤ کیا مسلمانوں کو جو درجہ آج ملا ہوا ہے وہ ملتا تھا کیا؟ آج اگر میں اور آپ بھی یہ سوچیں گے کہ یہ کام میرا نہیں ہے وہ کام میرا نہیں ہے، تو پھر ہمارے آنے والے نسلوں کا وہ حال ہوگا جو مسلمانوں کا اسپین میں اور مسلمانوں کا رشیا کے اندر ہوا۔ آج کے علماء کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ آج کے علماء کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہے کہ وہ قوم میں سب سے پہلے تو اتحاد کی فکر پیدا کرے۔ آج علماء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جماعتوں سے، فرقوں سے، تنظیموں سے، تحریکوں سے اوپر اٹھ کر پوری ملت اسلامیہ کو ایک نظر سے دیکھنے کی فکر اور قوم کے اندر یہ مزاج پیدا کرے کہ یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے نکالو یہ وہ جماعت کا ہے، یہ وہ فرقے کا ہے، یہ وہ تنظیم کا ہے، یہ وہ تحریک کا ہے۔ اگر اس سے باہر نکل کے ہمارے اندر اتحاد نہیں پیدا ہوگا تو پھر ہم ان طاقتوں کا کیسے مقابلہ کریں گے جو RSS کی اور دوسری فرقہ پرست طاقتیں اس ملک سے اسلام کو ہی جڑ سے ختم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ کیسا مقابلہ کریں گے؟ آج RSS والے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے 60 سال تک محنت کی کہ ہمارے آدمی کو ملک کا PM بنانا ہے، آج انہوں نے اپنے آدمی کو PM بنا دیا۔ PM بننے کے بعد میں جیسے ہی ان کا اپنا آدمی PM بن گیا، ان کے جتنے بھی پلان، جتنی پالیسیاں جس پہ وہ 60 سال سے محنت کرتے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہر ایک چیز کو انہوں نے لاگو کیا۔ گائے کے گوشت پہ انہوں نے پابندی لگا دی، اور گائے کے نام پر مسلمانوں میں اتنا آتنک، مسلمانوں میں اتنی دہشت اور مسلمانوں میں اتنا ڈر پیدا کر دیا کہ مسلمان بھینس کا گوشت کھانے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ بھی کھانے سے ڈر اور گھبرا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کے پورے اپنے پالیسی کا اور پلان کا ایک اسٹیپ تھا، ایک درجہ تھا، ان کا ایک حصہ تھا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ پھر دوسرا ان کا پلان آگے یہ تھا کہ ملک میں مسلمانوں میں ڈر پیدا کرو۔ پھر ایسی آوازیں لگنے لگی کہ بھئی مسلمانوں سے تو ووٹ ڈالنے کا بھی حق چھین لیا جائے، اس کے لیے بھی مہم چلائی جانے لگی۔ اس کے اندر وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہمارے سامنے جو تازہ مدعا کھڑا ہوا ہے مسلم پرسنل لا کا، جس کو 1937 یعنی 1937 کے اندر انگریز گورنمنٹ نے مسلمانوں کو پرسنل لا کے نام سے اپنا ایک قانون دیا ہوا ہے، آج یہ لوگ 90 سال کے بعد اس کی محنت اور مہم چلا رہے ہیں کہ اس ملک ہندوستان سے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ پہلے یہ آوازیں کیوں نہیں لگی کانگریس وغیرہ کے زمانے میں؟ اس لیے کہ RSS والوں نے پورے ملک کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی میں جا جا کر اپنے لوگوں کا یہ ذہن پیدا کیا کہ یہ ملک تمہارا ہے، اور اگر مسلمانوں کو رہنا ہے یہاں پہ تو ہمارے انڈر میں رہنا پڑے گا، زیادہ ان کے لیے جو سہولتیں ہیں ان کو الگ
یہ دیا گیا، الگ قانون دیے گئے، وہ سب پہ پابندی لگانا پڑے گی۔ اس لیے جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ بنی، انہوں نے سب سے پہلے جو مسلمانوں کو ریزرویشن وغیرہ ملے ہوئے تھے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی۔ جہاں اردو اکیڈمیاں تھی وہ اکیڈمیوں کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ پورا پری پلان یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نادان مسلمان فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت کا، یہ وہ مسلک کا، یہ وہ نظریے کا۔ ارے سلام مت کر بولے اس کو، اپنے جماعت کا نہیں ہے وہ، اور دوسروں کی جماعت کو دو چھوڑ کر آج آر ایس ایس نے اپنی سازش کو ہمارے اپنے اندر تک پہنچا دیا کہ ہماری ایک متحدہ جماعت میں اس نے دو ٹکڑے پیدا کر دیے۔ ہم آپس میں جو پہلے پوری دنیا میں وہ جانتے تھے کہ بھائی ایک نظریہ، ایک جماعت، ایک تنظیم مسلمانوں کی ایسی ہے، اگر سارے مسلمان اس سے جڑے رہے یہ مسلمان پوری دنیا میں ایک نیا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کو توڑو نا، انہوں نے ہم کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ان کے بڑے بڑے ایجنٹ آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے مائنڈ کو واش کرنے کے لیے، ہم ان کی سازشوں کو سمجھ رہے نہیں۔ یہ ان کے لوگ ہیں جو ہمارے بڑوں کے، بزرگوں کے 2.5 گھنٹے کے بیانوں میں سے 2.5 منٹ کا کلپ نکال کے پورے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں، دیکھو فلانے صاحب نے یہ بولا ہے اپنے بیان کے اندر۔ اب ہم اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ارے وہ دو چھوڑ کے، وہ بولنے سے نہ آدمی کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن ہم وہ باتوں کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہمارا آپس کا اتحاد کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر گیا ہے ان مسائل کی وجہ سے۔ اور آر ایس ایس والوں کو آسانی، یعنی وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ انگریزوں والی پالیسی ہے، انگریزوں نے جو کیا آج آر ایس ایس ہندوستان میں وہی کر رہا ہے۔ انگریز ہندوستان کے اندر آئے 17ویں صدی میں، لیکن یہاں پہ ان کا ایمپائر کھڑا ہوا سن 1857 کے اندر۔ 150 سال لگے ان کو محنت کرنے کے لیے۔ 150 سال تک کیا کرتے رہے وہ؟ 150 سال تک انہوں نے طاقتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اور طاقتوں کو کیسے توڑا انہوں نے؟ پہلے تو جو چھوٹے چھوٹے نواب تھے ان کو ان کے خلاف آپس میں لڑائیاں لگائی۔ مغلیہ سلطنت جو پھیلی ہوئی تھی پورے ملک میں، علاقے کے جو نواب تھے ان کو بغاوت پہ اکسایا، تو وہ بغاوتوں پہ اکسا کر پھر وہ نواب لوگوں نے اپنی اپنی بغاوتیں شروع کی، راجے مہاراجوں نے اپنی بغاوتیں شروع کی۔ پوری مغلیہ سلطنت سمٹ کے دلی تک رہ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صرف لال قلعے کی وہ فصیل کے اندر مغلیہ سلطنت سمٹ گئی، بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے انہوں نے پہلے ختم کیا، اور جب توڑ دیا انہوں نے حیدرآباد کے نظام کو، ٹیپو سلطان کے اگینسٹ میں کھڑے کر دیا۔ کون لڑ رہا ہے؟ نظام لڑ رہے ہیں، کس کے ساتھ میں؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ ٹیپو سلطان کو ہرانے والے کون؟ ارے انگریز نہیں تھے، نظام صاحب کی گورنمنٹ، نظام صاحب کی فوجیں تھی وہ، اگر آپ میں سے کسی نے تاریخ پڑھا ہوگا تو۔ انگریز تو صرف ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ایک سرپرستی کا ہاتھ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ میں تھے، نام کے واسطے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اور پھر جب ان کو کامیابی ملی تو انگریزوں نے ان کو اپنے سپورٹ سے ان کی حکومت کو باقی رہنے دیا۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے جب لڑا کے، مسلمان آپس میں لڑ کے ان کی طاقت پوری طرح سے جب منتشر ہو گئی، اس کے بعد پھر انگریزوں نے باضابطہ پورے ملک ہندوستان کے اندر 1857 میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور پھر یہاں پہ برٹش ایمپائر کھڑا ہو گیا۔ سیم پالیسی اسلام کے دشمن، فرقہ پرست اور آج کے آر ایس ایس والے ہندوستان میں یہی کر رہے ہیں۔ توڑو بولے مسلمانوں کو، پہلے کائے کے نام پہ توڑیں گے، پہلے ان کو جماعتوں کے نام پہ توڑو، ان میں لگاؤ آپس میں وہ مسائل جن کا سوال نہ قبر میں ہوگا، نہ حشر میں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں پوچھیں گے، ان کو پہلے تو ہاتھ باندھنے پہ سے لڑاؤ بولے۔ اب اس کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، قوم کا کروڑوں لاکھوں روپیہ اس پہ خرچہ ہو رہا ہے، جو عمل بخاری شریف سے ثابت ہے اس کے اوپر۔ ارے تم کو آزادی ہے، تم اپنے مسلک پہ عمل کرو، تم اپنے ایک دوسرے کو تم چھوٹا دکھانے کے لیے کیوں انرجی لگا رہے ہو؟ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں ہی آپس میں ماشاءاللہ ابھی تھوڑی سمجھداری آ چکی ہے، اب ہمارے بڑے جیسے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جمعیت کا ابھی پورے ہندوستان کا پروگرام کیا، کہاں پہ کیا؟ اجمیر شریف میں کیا۔ کیوں کیا؟
اس لیے کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کو قریب لانے کے لیے وہاں کی درگاہوں کے پورے سجادے نشین وغیرہ اسٹیج کے اوپر، اور ہمارے اکابرین دیوبند وہاں پہ، اور پھر بریلویوں کے جب سمجھ میں آیا تو ان کے مفتی توقیر رضا وہ دیوبند تشریف لائے، انہوں نے ہمارے بزرگوں سے ملاقات کی، پھر ہمارے بزرگ گئے، ہمارے بزرگوں نے ان کے بزرگوں سے، جب ہمارے بڑوں کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ RSS والے ایسی پالیسی کھیل رہے ہیں توڑنے کی، تو ہمارے بڑے اس سے پہلے ہی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے اور آپس میں جڑ گئے۔ جب ہمارے بڑے آپس میں جڑ گئے تو پھر انہوں نے ایک نیا پلان کھیلا کہ ان کی سب سے بڑی جو تحریک اور سب سے بڑی محنت ہے اس کے اندر توڑ ڈالو، اس کے اندر پھوٹ پیدا کرو، اور پھر ہمارے اندر یہ پھوٹ ڈالنے کی سازشیں وہاں سے ہو رہی ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم علماء اکرام، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایسے وقت میں امت میں صرف جوڑ کی بات پیدا کرو۔ کائی کی بات کریں گے بھائی؟ ہم جوڑ کی بات۔ اگر ہمارے سامنے کوئی اس کے بارے میں بولا بابا وہ جانے اللہ جانے، اپن ذمہ دار ہے کیا اس کے؟ نہیں ہے ذمہ دار۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پہلے سے جو کام کرتے آ رہے، جس نہج پہ جس ترتیب پہ ہم کو ویسا کرنا ہے، بس ہم کو سناؤ مت، ہمارے اندر فتنے والی کوئی بات ایسی پیدا مت کرو، کسی کا میسج ہم کو دکھاؤ مت، اور کسی کے بارے میں کسی نے کیا کہا ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کو پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں رہیں گے، یاد رکھو ابھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی۔ کیوں پابندی لگائی؟ وہ کوئی آج سے ان کے پلان میں نہیں ہے، پچھلے 20 سالوں سے اس پہ محنت چل رہی ہے کہ ہمارا آدمی جب PM بنے گا، ہمارا آدمی جب CM بنے گا، اس کے بعد ہم پابندی لگائیں گے، کیونکہ مخالفت میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتا، ان کے پاس پاور ہے۔ تو وہاں CM بھی ان کا ہے، اوپر PM بھی ان کا ہے۔ انہوں نے پورا پری پلان طریقے سے، حالانکہ وہ تنظیمیں جنہوں نے کھلے عام تمہارے کرناٹکا کے پروفیسر کلبرگی کو گولیوں سے مارا تھا، جنہوں نے کھلے عام ہمارے مہاراشٹر کے دابولکر کو مارا تھا گولیوں سے، جنہوں نے کھلے عام کولہاپور کے پانسرے کو گولیوں سے اڑا دیا، وہ تنظیموں کے نام آ گئے، ان پہ پابندی نہیں لگائی گورنمنٹ نے۔ ارے ان کے تو لوگ پکڑنے میں آئے تمہارے پاس میں، ان پہ لگاؤ نا پابندی، ان پہ پابندی نہیں لگائی گئی۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک پہ اس لیے پابندی لگائی گئی کیونکہ انہوں نے دیکھا اس آدمی کی وجہ سے ہر سال ہزاروں ہندو وہ اسلام دھرم کے اندر آ رہے ہیں، ہزاروں۔ یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر تم کو نظر آتے ہیں، چاہے مرلی منوہر جوشی، اس کی اپنی بیٹی مسلمان ہے اور مسلمان سے اس نے شادی کی ہے۔ وہ جو بڈھا ہے بار بار ٹی وی پہ آ کے اسلام کے خلاف بولتا، کیا نام ہے اس کا؟ سوامی سبرامنیم سوامی، اس کا داماد مسلمان، اس کی بیٹی مسلمان، حیدر، مجھے نام پورا نہیں یاد آ رہا، کچھ حیدر نام ہے اس کے داماد کا۔ یہ جتنے بھی ہے، یہ ان کے سب کے گھروں میں اسلام جو ہے داخل ہو چکا ہے۔ خود ہمارے مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا لیڈر، اس کی اپنی نواسی، اس کی اپنی پوتری، دونوں مسلمان ہو کے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں شادیاں کی، ان کے گھروں تک اسلام آیا۔ یہ گھبرا گئے کہ اگر یہ ذاکر نائک کے جیسے لوگوں پہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائی، کل کو ہمارا باپ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج تو ہماری اولادیں کلمہ پڑھ رہی ہے، کل کون کلمہ پڑھے گا؟ ہاں، باپ بھی ہمارا کلمہ پڑھے گا، ہماری بیوی بھی کلمہ پڑھیں گی، تو پھر کیا؟ وہ سمجھ گئے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی طاقت کو۔ تو اسلام کو روکنے کے لیے کانگریس کے ٹائم پہ تو کر نہیں سکتے تھے، اب اس طریقے سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ یاد رکھو، یہ صرف ایک آدمی کو انہوں نے نشانہ بنا کے اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی، پھر فوراً انہوں نے مسلم پرسنل لا کے مدعے کو اٹھایا۔ یہ سب ان کے پلان میں ہے۔ آج مسلم پرسنل لا کا مدعا اٹھایا، کل الہ آباد ہائی کورٹ کا وہ جو اعلان آیا، اس کے بعد وہ چیز سپریم کورٹ تک جائیں گی۔ چلو وہ کیس تو ہمارے بزرگ لڑ رہے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے، لیکن مسلم پرسنل لا کے بعد پھر کیا؟ کس کا نمبر ہے؟ کیا اگلا نمبر دارالعلوم دیوبند کا ہے؟ کیا اس کے بعد نمبر ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ہے؟ اس کے بعد نمبر مظاہر العلوم سہارنپور کا ہے؟ ارے کس کا نمبر ہے؟ آپ سمجھو یہ پالیسی کو۔ اور یہ سب پالیسیاں لاگو کرنے کے لیے مسلمانوں میں سب سے پہلے کیا پیدا کرو؟ توڑ پیدا کرو۔ نہیں، ان کی پالیسی پہلے توڑ پیدا کرو بولے مسلمانوں میں، لیکن ہم کو ان کی پالیسی کو فیل کرنے کے لیے اب مسلمانوں میں کیا پیدا کرنا ہے؟ اب اتحاد پیدا کرنا ہے۔
جوڑ پیدا کرنا ہے، ہر ایک کو اپنا سمجھ کے. ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. انہوں نے اسلام کا جہاں پہ فائدہ تھا، اسلام کے فائدے کے لیے ضرورت پڑی تو ہجرت کے فوراً بعد آپ نے پورے یہودیوں کو ساتھ میں لے کر متحدہ ایک پلیٹ فارم بنایا. دیکھو سیرت کی کتابوں میں بنو قریظہ، بنو قنیقہ، بنو نذیر، ان سب کو ساتھ میں لیا اور ایک ایگریمنٹ بنایا کہ مدینے پہ باہر سے جب بھی کوئی حملہ ہوگا ہم سب مل کے مقابلہ کریں گے. حالانکہ وہ کس کے قبیلے تھے؟ کس کے قبیلے تھے؟ یہودیوں کے قبیلے تھے، مگر ساتھ اس لیے لیا تاکہ اسلام کو تقویت ملے. معلوم تھا کہ عبداللہ ابن ابی وہ رات دن یہ سازشوں میں لگا ہے اسلام کو توڑنے کے، پھر بھی جب وہ آ رہا ہے اس کا اکرام کیا جا رہا ہے. مرتے وقت وصیت کر رہا ہے تو اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. صحابہ ناراض ہو رہے ہیں مگر آپ ان کو سمجھا رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، میرا امتی ہے. ہینڈل کر کے لیا آپ نے مزاح. کیوں؟ مسئلہ صرف یہ تھا سب کو نبھا کے لے کر چلنے کا، اسلام کو نقصان نہ پہنچے. آج ہماری بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے محترم بزرگوں، سیرت سے یہی سبق ہم کو ملتا ہے. ہم تمام لوگ امت کو سمیٹ کر اور ساتھ میں لے کر چلے تاکہ ہمارے تمام طبقے، تمام جماعتیں، تمام مسلک اور ہم خود ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر صحیح طریقے سے امت کی رہبری کریں گے. ہم کو صرف اپنے مائنڈ میں یہ نظریہ رکھنا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ جو RSS اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ ہیں جو اسلام کو اس ملک سے جڑ سے ختم کرنا چاہتے، وہ ہمارے دشمن. یہ ہمارا دشمن نہیں ہے جو مسجد وار جماعت میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہے. یہ ہمارا دشمن نہیں ہے جو ایک صف میں کھڑے رہ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے. یہ ہمارا دشمن نہیں ہے جو بازار میں ہمارا بھائی دکان لگا کے بیٹھا چاہے وہ دوسرے مسلک کا ہو، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. سب سے بڑے دشمن وہ ہے جو ہندوستان سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں اتحاد کی ضرورت ہے، ہم کو اتحاد سے رہنا ہے اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے ہم پوری قوم کو، پوری ملت کو سمیٹ کے اور ساتھ میں لے کر چلنے کی فکر کوشش کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں یا کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو. جی یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں لو، آپ پوچھو. آؤ ادھر آئے. ہمارا ایک اردو اسکول ہے قریب 120 سال سے. اب اس کا حال یہ ہے کہ ابھی وہ پلان ہو رہے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کا کہ وہ بند کرا جائے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھیوں کے پاس آئے تھے وہ کہ آپ بھی اس میں داخل ہو جاؤ تاکہ اس کی بقا ہو جائے. ورنہ تو یہ حال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ روڈ کا ہے، مندر ہے اور ان کے بلڈنگاں ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہماری یہ تمنا ہے کہ دوسرے جگہ شفٹ کر دیں. تو اس کی تاریخ جب وہ اسکول میں بھی پڑھا ہوں تو 1890 میں وہ قائم کیا گیا. تو اس کا جواب دیجیے آپ. دیکھو بھائی ہمارے بھائی نے جو بات بتائی نا، یہ پرانی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے. کیا ہے بھائی؟ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ. اب بھی کی بات بتا رہا ہوں، اب انہوں نے سوال کیا یاد آیا. ابھی ہم لوگ ٹرین سے آ رہے تھے، بیجاپور سے جب ٹرین گزری تو یہ میرا بیٹا بھی ہے ساتھ میں، اس نے مجھے بولے ابا دیکھو، بولے یہ سب پوری میناریں اور یہ پورے کمانے اور یہ پوری دیواریں پرانے زمانے کی دکھ رہی ہے، سب ٹوٹ پھوٹ گئی. بولے اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا بیٹے یہ ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے. اب یہ وہ شہر کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اوقاف کی حفاظت کرے. یہ جو کمانے وغیرہ ہے جو ٹوٹ رہی ہے یہ سرمایہ ہے. ہماری آنے والے نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں رہے گا کہ عادل شاہ کون تھے اور ابراہیم عادل شاہ کون تھے جنہوں نے بیجاپور پہ حکومت کیے تھے. یہ جب کمانے وغیرہ آنے والے 50 سالوں میں ختم ہو جائیں گی، آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں رہے گا. اب جو نسلیں ہیں یہ ان کا کام ہے. میں نے کہا انہوں نے ان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے. جیسے 1942 کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر پرمانو بم گرایا تھا، ایٹمی بم.
اس کو کتنے سال ہو گئے آج؟ 42 کو میرے خیال سے 80 سال تو ہو گئے ہوں گے. وہ 80 سال پرانا واقعہ ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے جاپان گورنمنٹ نے وہاں کا ایک خطرہ بھی نہیں اٹھائی ابھی تک. وہ جو شہر ہے وہ ویسے ہی ہے. وہ پورے شہروں کو ایسا پورا کمپاؤنڈ وال بنا کے مار کے جو ہے ویسا ہی رکھا گیا ہے. اور باضابطہ میوزیم کے جیسا وہ اپنے آنے والے نسلوں کو لے جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ یہاں پہ 1942 کے اندر امریکہ نے اس طریقے سے ایٹمی پاور گرا کے تمہارے یہ 2 شہروں کو برباد کیا تھا جس میں 20 لاکھ لوگ مر گئے تھے. ابھی بھی ویسے ہی ہے. انہوں نے وہ ورثے کو باقی رکھا اپنے آنے والے نسلوں کو بتانے کے لیے. اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو اسکول 1890 سے چل رہا ہے، پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اردو اسکول کے اندر وہاں پہ ڈالیں اور ان کو اردو کی تعلیم دیں. دیکھو روزی کا معاملہ تعلیم سے نہیں جڑا ہوا ہے. روزی کا معاملہ اللہ کی ذات سے جڑا ہے. کس کے ساتھ جڑا ہے؟ قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جس روزی کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، زمین پہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اردو اسکول میں، لیکن صرف 2 سبجیکٹ ایسے ہیں وہ آپ ان کو گھر پہ سکھاؤ یا ان کا ٹیوشن لگاؤ. اس میں ایک انگلش ہے اور دوسرا جو ہے وہ حساب کا سبجیکٹ ہے. یہ 2 سبجیکٹ ایسے ہیں آپ اپنے بچوں کو اس کی الگ سے کلاسز لگاؤ نا. وہ 2 سبجیکٹ میں اگر آپ کا بچہ مضبوط بن رہا ہے پھر چاہے وہ اردو سے تعلیم حاصل کرے یا عربی سے تعلیم حاصل کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا بچہ خالی لینگویج اس کو پرفیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آگے چل کر جب وہ 11ویں 12ویں کریں گا وہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے آپ اردو سے پڑھ کے آئے یا عربی سے پڑھ کے آئے. وہاں پہ اگر آپ نے 6ٹھی 7ویں 5ویں سے ماں باپ نے انگلش پہ تھوڑا سا دھیان دیے، اردو سے ہی پڑھانا ہے. APJ عبد الکلام جو ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے، کون سے اسکول میں پڑھے تھے؟ اردو اسکول میں پڑھے تھے. کون سے اسکول میں پڑھے تھے بھائی؟ اردو اسکول میں پڑھے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ اس سال جو ہے تقریباً 32 مسلم نوجوان وہ کلیکٹر مطلب انہوں نے IAS کا ایگزام پاس کیا ہندوستان میں. 32 مسلمان نوجوان ہیں. وہ 32 میں سے تقریباً 20 ایسے ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی تھی. کون سے میڈیم سے بھائی؟ انگلش پورا پڑھانا ضروری نہیں ہے. انگلش خالی ایک سبجیکٹ ہے، ایک لینگویج کا سبجیکٹ ہے. آپ اپنے بیٹے کو الگ سے پڑھاؤ، اپنے بیٹی کو الگ سے پڑھاؤ، لیکن باقی کی پوری تعلیم اردو اسکول میں ہو. یہی رہا ہے. یہ صرف آپ کے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، اکثر شہروں میں یہ بات سننے کو مل رہی ہے. مسلمان اپنے بچوں کو اردو پڑھانا نہیں چاہ رہے، جس کی وجہ سے اردو اسکول بند ہو رہے ہیں. بعض اسکولوں میں تو آدھے ٹیچروں کی ذمہ داری صبح سے یہی ہوتی ہے کہ محلے اور گلی گلی میں جا کے گھروں سے بچوں کو لے کے آؤ بول کے، کم سے کم اسکول چلے اور گورنمنٹ کی نظر میں رہے کہ یہاں بچے پڑھ رہے ہیں بول کے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے بھائی. آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ اور اپنے اسکول کو باقی رکھنے کی پوری فکر کرو، کوشش کرو. وہ تمہارے باپ دادا کی نشانی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو کیا ہے اتنے یہ نام نہیں بولوں جی مگر انہیں کیا سمجھیں گے تو ان کے لوگ مسئلہ ہمارے اسکولوں میں انگلش پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. ہونے کے باوجود بھی جتنے بچے کو اسکول پڑھائیں وہ سینڈ فکس ہوئی جی. اب جتنے کانوین میں جا پڑھیں وہ ہے ادھورے رہ گئے اور کہیں نہیں رہے. جی جی جاننے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو کانوین پر پڑھاتے یہاں ہے جو ہے کافی کر رہے تھے اس کو عربی پڑھا کو عالم بنا. جی اس کے لیے کیا ریڈنگ نہیں، اس کے لیے جو ہے نا یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ پوری قوم کی. یہ ہمارے پورے سماج کی ذمہ داری ہے. مطلب کسی ایک خاص طبقے کو ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ہمارا کامن ایشو ہے، کامن مسئلہ ہے. ہم لوگ سب مل کے اس کے بارے میں فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھا دوں. جی دیکھو یہ جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، اور پیار محبت سے ہم تمام کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو ہمارے باپ داداؤں کے ورثے ہے اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی اللہ ہم تمام کو فکر عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چونکہ ابھی ہمارے اور 3 پروگرام باقی ہے، عصر بعد بھی ہے، ابھی مستورات میں بھی ہے، پھر رات میں بھی ہے، تو تب انشاءاللہ تفصیلی ہماری دعا ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سوال 3 بجے سے یہیں پر نیچے مستورات میں اور اوپر جو ہے ہمارا رات میں سیرت کی بات ہوئی. جیسا کہ جمعہ میں بھی اعلان کیا گیا، دیگر نمازوں میں بھی اعلان کیا گیا تھا، تو اس لیے جو اخبار انشاءاللہ جو فارغ ہو گئے ہیں ضرورت وغیرہ سے وہ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ سوال 3 یا کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ بات شروع ہو جائے. اور اسی طرح جو علماء افراد آئے ہیں الحمدللہ ابھی تک کھانا نہیں ہے، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھاتے اور پھر اسی طرح جو ہے اثر کے بعد انشاءاللہ ایجوکیٹڈ طبقہ جو پڑھے لکھے کا طبقہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر ساتھی ہیں ان میں بھی یہیں پر بات ہوگی.